السلام علیکم۔ آج ہمارا بڑا موضوع قرآن ہدایت ہے، اور آج ہم تدوین احادیث رسول خدا کے بارے میں بات کریں گے۔ حدیث رسول خدا، اس سے رسول خدا کا قول یا فعل مراد ہے جسے کسی صحابی نے بیان کیا ہے۔ بالعموم اسے مختصراً حدیث کہا گیا ہے۔ راوی حدیث وہ صحابہ جنہوں نے حدیث رسول کو آگے بیان کیا، یا تابعین جنہوں نے صحابہ کرام سے روایت کی تھی، راوی حدیث کہلاتے ہیں۔ لفظ حدیث کی اصطلاح محدثین صحابی یا امام کے قول و فعل کی حیثیت، اصل اتباع یا شرعی حیثیت تو رسول خدا کے قول و فعل کی ہے۔ صحابی یا امام کا قول و فعل اسی وقت قابل اتباع ہے جب وہ رسول خدا کے قول و فعل کے مطابق ہو۔ ایسا کوئی بھی قول و فعل جو رسول خدا کے قول و فعل سے ٹکراتا ہے وہ غیر شرعی ہے۔ افسوس، محدثین نے اپنے مجموعہ احادیث میں اس بات کا بالکل خیال نہیں رکھا کہ انہیں صرف صحابی یا امام کا وہی قول و فعل اختیار کرنا چاہیے تھا جو حدیث رسول خدا سے میل کھاتا تھا۔ صحاح ستہ عباسی دور میں فقہی اماموں کے سامنے بہت سے مذاہب تھے۔ یہ مذاہب صحابہ تھے، بات کرتے وقت جن کو بطور حوالہ پیش کرتے تھے۔ تاہم 4 فقہی اماموں کو بڑا مقام حاصل تھا، اکثریت ان کی طرف رجوع کرتی تھی۔ بعد میں انہی اماموں کے سے منسوب یعنی امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام حنبل سے منسوب مسلم اکثریت کے 4 فقہی مذاہب مشہور ہوئے۔ عباسیوں نے حکومت چلانے کے لیے ایک شرعی قانون بنانے کی خاطر محدثین پر دباؤ ڈالا، تو محدثین نے اپنے اپنے عقائد کی تصدیق کے لیے ابواب مقرر کیے، ان میں اپنے عقائد کے مطابق احادیث لکھی۔ صحاح ستہ کا وجود رسول خدا کی وفات کے 200 سال بعد سامنے آیا۔ ان میں درج احادیث اس وقت کے موجود زمانہ کے لوگوں کی سنی سنائی باتیں تھیں۔ یاد رہے کہ موضوع احادیث کا طوفان خلافت راشدہ میں ہی شروع ہو گیا تھا۔ اسی طرف محمد حسین ہیکل اپنی کتاب عمر فاروق صفحہ 689 تا 690 پر لکھتے ہیں کہ کتابت حدیث کا خیال ترک کرنے اور یہ حکم دینے کہ کسی کے پاس لکھی ہوئی احادیث ہوں وہ انہیں محو کر دے۔ حضرت عمر حق بجانب تھے یا یہ ان کی غلطی تھی؟ ان کی وفات کے بعد وضع احادیث کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس لیے اگر آپ اپنے زمانے کی مسلمہ احادیث و سنن کو جمع کر جاتے تو آپ کے بعد وضع احادیث یعنی حدیث گڑھنے کا، جھوٹی حدیث گڑھنے کا سلسلہ ختم ہو کر رہ جاتا۔ امامیہ کتب اربع صحاح ستہ کے تقریباً 75 سال بعد امامیہ اثنا عشریہ کے محدثین کے اصول کافی و فروع کافی، التہذیب الاحکام، من لا یحضر الفقیہ، استبصار، یہ مجموعہ احادیث سامنے آئے جن کو کتب اربع کہا جاتا ہے۔ ان میں بھی صحابہ کی جگہ اماموں کے قول و فعل کو بھی حدیث کہا گیا ہے۔ بعد میں سید رضی کی نہج البلاغہ حضرت علی کے خطبات، مکتوبات، ارشادات کی شکل میں سامنے آئی۔ دونوں مکتبہ فکر کے مجموعہ احادیث میں فرق: صحاح ستہ کے اماموں نے بطور خاص شیعوں سے روایت حدیث قبول نہ کی،
کہ انہیں بدعتی کہا جاتا تھا۔ یہ پہلے 3 خلفاء کی خلافت سے انکاری تھے۔ خلافت ثلاثہ اب ایک مسلمان کے ایمان کی شناخت کے لیے لازمی قرار دی جا چکی تھی۔ اسی طرح اثنا عشریہ محدثین نے صرف اپنے اماموں یا ان کے صحابہ سے ہی روایت کو معتبر سمجھا تھا۔ ان کے نزدیک ولایت علی کا اقرار ایمان کی نشانی تھی۔ حضرت علی کے حمایتی صحابہ کرام یا تابعین فقہی مذاہب اربعہ کے لیے بطور راوی حدیث قابل قبول نہ تھے۔ محدثین کے اصول روایت و درایت۔ محدثین نے حدیث کی سند اور راوی کی شخصیت کی تحقیق کے لیے اپنے اپنے اصول روایت اور اصول درایت وضع کیے، پھر ان پر پورا اترنے والے راوی یعنی صحابی کی روایت کو صحیح یا ثقہ، ضعیف وغیرہ کے مطابق درجہ بندی کی۔ ان محدثین کے مطابق جو ان کے اصولوں پر روایت پوری اتری صحیح یا ثقہ قرار دی گئی۔ آج بھی ہم مسلمان صحیح یا ثقہ حدیث کو ہی رسول خدا کا قول و فعل سمجھتے ہیں۔ صحیح حدیث پر سوالیہ نشان۔ ایک طالب علم تھوڑا سا بھی غور کرے تو اسے یہ حقیقت نظر آ جائے گی کہ محدثین کے اصول روایت و درایت تو صرف راوی کی شخصیت اور سند کی مضبوطی کی جانچ پڑتال کے لیے بنائے گئے تھے، نہ کہ صحیح احادیث جانچنے کے لیے۔ اس لیے کہ کسی بھی محدث نے متن حدیث بارے تو تحقیق ہی نہیں کی کہ آیا راوی کا بیان رسول خدا کا بیان یا قول و فعل ہو بھی سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ صحیح احادیث کی درجہ بندی حدیث کے متن کی تحقیق کے بغیر کیسے کی جا سکتی ہے؟ اصل مطلوب تو رسول خدا کے قول و فعل تھے۔ اس بارے نہ تو صحاح ستہ نہ ہی امامیہ کے کتب اربعہ میں کوئی اصول وضع کیا گیا ہے جس سے پتہ چلتا کہ یہ روایت واقعی رسول خدا کا قول و فعل ہے۔ صحیح یا ثقہ احادیث جاننے کے لیے اصل کسوٹی اللہ تعالیٰ نے قرآن کو فرقان یعنی سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے والا قرار دیا ہے۔ اسی لیے شیعہ سنی ریکارڈ میں فرمان رسول موجود ہے۔ آپ نے فرمایا، اے میرے صحابہ، تم جب بھی میری حدیث یعنی مجھ سے منسوب روایت سنو تو اسے قرآن کی طرف پلٹا دو۔ اگر قرآن سے میل کھائے تو میری ہے، اگر ٹکرائے تو اسے رد کر دو۔ آپ نے درستی فرمایا تو تھا، کیونکہ قرآن اور سنت کا تعلق مکمل طور پر وحی الہی سے تھا۔ امت مسلمہ کی فرقہ بندی کا حقیقی سبب دین اسلام قرآن و سنت کی درست پیروی کا نام ہے۔ ہم مسلمان صدیوں سے اپنے اپنے بزرگوں سے اندھی عقیدت میں گرفتار ہیں۔ بزرگوں سے منسوخ ریکارڈ بارے غور و فکر کو بزرگوں کی توہین و گستاخی جانتے ہیں۔ کیا ہم صدیوں بعد بھی صحیح اپنی غلطی کی تصحیح کے لیے تیار نہیں؟ آئیں سب مل کر آج بھی صحیح اور ثقہ احادیث تلاش کر لیں جو رسول خدا کے فرمان کے مطابق کسوٹی یعنی قرآن پر پوری اتریں، انہیں صحیح و ثقہ قرار دے دیں۔ فرقہ بندی کا اصل سبب یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کے پاس صحیح یا ثقہ احادیث کا کوئی ریکارڈ ہی نہیں۔ آج بھی ہم صحیح و ثقہ احادیث کا ریکارڈ تلاش کر کے اپنی فرقہ بندی کی جڑ کو کاٹ سکتے ہیں۔ آخر کئی عقائد تمام مسلمان فرقوں میں آج بھی کیوں مشترک ہیں؟ اس لیے ہیں کہ تمام راویان حدیث نے ان بارے صحیح یا ثقہ ہونے پر اتفاق کیا ہے، لہذا صدیاں گزرنے کے بعد بھی ان میں فرقوں کا کوئی اختلاف نہیں ہوا۔ متفق علیہ احادیث، یہ وہ احادیث ہیں جن بارے تمام صحابہ کرام کی روایات متفق علیہ ہیں۔
کہ یہ واقعی رسول خدا کا قول و فعل ہے۔ آج بھی ان میں کوئی اختلاف نہیں۔ حیرت ہے محدثین کا کہنا کہ اگر کسی روایت پر امام بخاری اور امام مسلم متفق ہیں تو یہ روایات متفق علیہ ہیں۔ کیا یہ نہیں سوچتے کہ اختلاف اور اتفاق رائے صحابہ کا ضروری ہے، صحابہ کرام کا ضروری ہے جو رسول خدا کے شاگرد تھے، نہ کہ امام بخاری اور مسلم کا جنہوں نے صحیح حدیث کے لیے کوئی تحقیق ہی نہیں کی تھی۔ امت مسلمہ ایک ہو سکتی ہے۔ تمام مسلمان اپنی روایات یا عقائد قرآن کی طرف پلٹائیں، جو میل کھائیں انہیں اپنا لیں، جو ٹکرائیں انہیں رد کر دیں۔ آخر قرآن سے بڑھ کر روایات کو پرکھنے کی اور کون سی کسوٹی ہو سکتی ہے؟ سنت رسول کی عطائت کو شریعت محمدی بھی تو قرآن ہی نے قرار دیا ہے، جو تا قیامت ناقابل تبدیل ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کے بعد